الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا الدعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العظیم. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. محترم بھائی سے بزرگوں کو اس مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 161 کے اندر 161 کے اندر مسلمانوں کے دشمن جن کو کفار مشرکین سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق ایک حکم بیان فرمایا تھا. ان کے متعلق قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائکة والناس اجمعین، کہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر اختیار کیا، اللہ کا انکار کیا، اور اسی کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اسی کفر کی حالت میں وہ مرے ہیں، ان پر اللہ کی لعنتیں ہیں، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، وہ اسی پھٹکار میں، اسی دھتکار میں، اسی لعنت میں پڑے رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف، کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. تو اس آیت کریمہ کے متعلق جس مجلس میں بہت سی باتیں ہم نے سمجھی تھی، اور اس کے متعلق علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اور علامہ ابن جریر طبری علیہ الرحمہ نے ایک اور ابو عالیہ کے حوالے سے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو کفار مشرکین ہیں، ان کی پھٹکار کا عالم یہاں تک ہے. ابو عالیہ فرماتے ہیں، ابن کثیر نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ کل جب حشر کے میدان میں تمام انسانیت اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، ہر ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اللہ بہت سے انسانوں کو معاف کر دے گا، اور ان کو جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن ان کو معاف کر کے جنت میں ڈال دیا گیا. ان کو اپنے گناہوں سے خوف تھا کہ ہو سکتا ہے ہماری پکڑ ہو جائے، ہمارے خلاف وارنٹ آ جائے اور ہم کو فرشتے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں. لیکن اللہ کی کرنی، اللہ کے رحم اور اللہ کا فضل کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جنت مل گئی. تو یہ کفار بھی امید لگائے کھڑے ہوں گے، یہ جو کفار جن کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، وہ بھی اللہ سے امید لگائے کھڑے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے ہمارا بھی کام آج بن جائے. تو ابو علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی لعنت ان پر نازل کی جائے گی، اس وقت فرشتوں کی لعنت ان کے اوپر نازل کی جائے گی، اور اس وقت تمام انسانیت جو وہاں پر موجود ہیں ان کی لعنت اس وقت ان کے اوپر پڑے گی. جو آخری امید تھی بچنے کی، جو آخری امید تھی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی، اس وقت خود اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لعنت کر رہا ہے.
خود فرشتوں کو پر لعنت کر رہا ہے، جو جن کی سفارش آج قبول کی جا رہی تھی، اور انسانوں سے بہت سے انسانوں کی سفارش آج قبول کی جا رہی تھی، اس وقت ان انکار کرنے والوں کا اور ان جھٹلانے والوں کا اور اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والوں کو اللہ لعنت کر رہا ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک ان کا اللہ تعالیٰ اس عہد کریمہ کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی تسلی دے رہا ہے کہ ان کی طرف سے جو آپ کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، جو پریشانیاں پہنچ رہی ہیں، تو آپ غم نہ کھائیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کی ان تکلیفوں کا بدلہ اس وقت لیا جائے گا جب ان کی مدد کے لیے کوئی اور کھڑا ہونے والا نہیں ہے، کوئی اور چانس نہیں ہے، کوئی اور موقع نہیں ہے جو ان کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو ایک تو یہ معنی اس کا بیان فرمایا گیا، اور اس کے علاوہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے جب ان کو جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو جہنم کی تہہ کے اندر سے بہت سالوں کی کوشش اور محنت کے بعد یہ کچھ اوپر چڑھیں گے، اور جو دربان وہاں پر ہوں گے، جو فرشتے وہاں پر جو جنت کے پہرے دار ہوں گے، ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارے کچھ عذاب میں تخفیف کروا دو، تو وہ فرشتے غصے میں اتنی زور سے ان کو ماریں گے تو دوبارہ وہ جہنم کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ پھر وہ سالوں کی محنت اور کوششوں کے بعد پھر ایک امید، ایک آس لگا کر کہ چلو اب ان سے بڑے فرشتے جن کا سردار ہے، جن کو جنت کی جہنم کی پوری نگہبانی دی گئی ہے، پورا مینجمنٹ جس کا حوالہ جو کہتے ہیں جہنم کا جو مینیجر جو ہے، جس کا نام مالک بیان کیا گیا ہے، اس سے گزارش کرتے ہیں۔ تو سالوں کی محنت کے بعد یہ لوگ کرتے مرتے تھکتے اوپر چڑھیں گے اور مالک سے دروازہ نوک کر کے کہیں گے، مالک، او مالک، ہماری سفارش کر دو اللہ سے۔ تو کہیں آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی آپ کو سمجھانے نہیں آیا تھا دنیا کے اندر؟ کہ آیا تو ضرور تھا، لیکن ہم نے ان کو انکار کر دیا، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم نے ان کو ٹھکرا دیا، ان کو اگنور کر دیا، ان کو گرانٹیڈ لے لیا، یا ہم دنیا کے نشے میں مست ہو کر رہ گئے، مال کے نشے میں مست ہو کر رہ گئے، صحت تندرستی کے نشے میں مست ہو کر رہ گئے، عہدے منصب کے نشے میں مست ہو کر رہ گئے، اور ہم نے ڈرانے والے کی بات کو نہیں مانا، تو پھر وہ مالک بھی ان کو اتنی زور سے ڈانٹے گا، تھپکار کے ان کو نیچے پھینک دے گا، اب کوئی امید کی آس بچی نہیں۔ پھر کئی زمانے کے بعد پھر وہ امید جمع کریں گے، جہنم میں کا حال بیان کر رہے ہیں، وہ امید جمع کریں گے کہ چلو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب کئی زمانے کے بعد، کئی سالوں کے بعد پھر جو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گزارش کریں گے اور پکار کریں گے، یا رب، یہ ہمارے رب، اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ کئی سالوں کے بعد اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، اور پہلا لفظ اللہ کی زبان سے نکلے گا، لا تکلموا، مجھ سے بات ہی مت کرو، آپ مجھ سے بات ہی مت کرو۔ اور ساری امیدیں ان کی ملیا میٹ، ساری امیدیں، سارا حوصلہ جو بنا ہوا تھا، سارا کے سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ جیسا پہلے روز جو 100% جو دھڑکتی بھڑکتی آگ تھی، ہزاروں سال کے بعد وہی قسم کی، اسی کیٹیگری کی اور اسی اسٹرانگ پاور کے ساتھ وہی آگ ان کے اوپر لگائی جائے گی، ڈالی جائے گی۔ وہ یہاں تک کہہ دیں کہ ہمارا فیصلہ کر دو اللہ، ہمیں موت دے دو، لیکن موت کو بھی تو موت آ چکی ہوگی، ان کو موت نہیں، اسی عذاب میں گلنا، سڑنا، مرنا ہے، لیکن چھٹکارا نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ اب یہ نہ سمجھے کہ ہم تو ماشاءاللہ ایمان والے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن کا درس سن رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو کفار کی بات ہو رہی ہیں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، جس زمانے سے گزر رہے ہیں، جہاں انصاف کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، خیانت داری عام ہو چکی ہیں، اور جہاں بڑے چھوٹوں کا ادب ختم ہو چکا ہے، اور اللہ کی طرف سے ملنے والے جو انعامات ہیں اس کا شوق انسانی نفوس میں کم ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ بس کچھ لوگ جو ہیں وہ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، جن کو نمازوں کی توفیق ہو جاتی ہے، دینداری جو ظاہر ہو جاتی ہے، اس میں بھی اکثر طبقہ وہ ہیں جو جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذابات کے لیے، اس میں بہت کم فیصد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبتوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ چلو نماز پڑھو نہ پڑھو، آپ کو جہنم کا عذاب نہیں ہونے والا ہے، آپ کو پکڑ نہیں ہونے والی ہے۔ اب دیکھو کتنے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، کتنے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، تو وہ بھی خیر ایک بھی اللہ کا خوف ہی ہے جو جہنم کی وجہ سے کرتا ہے، لیکن ایک اللہ کی محبت ہوتی ہے کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رب ہے، میرا ماننے والا، مجھے پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ایک بندے کا اللہ سے جو اپنے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس اپنا انڈیویجل، اپنا بندہ اپنا اللہ سے تعلق وہ بنائے کہ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہوا ہے، وہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے۔ اپنے رب سے تعلق بنانے کے اندر ہم کسی عالم دین کے محتاج نہیں ہیں، کسی فقہ کی ڈگری کے محتاج نہیں ہیں،
کسی عالمیت کی ڈگری کے محتاج نہیں ہے، کسی مفتی کی ڈگری کے محتاج نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے، ہر ایک ماں بہن اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلا قدم نفس کے خلاف رکھنا پڑے گا، پہلا قدم خواہشات کے خلاف رکھنا پڑے گا، پہلا قدم جو عیش و عشرت کے جو نقشے ہیں، راحت کے جو تقاضے ہیں، اس کے خلاف رکھنا پڑے گا. تو اگلا قدم اللہ کی محبت کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی محبت کے قریب ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی ماں کی گود سے ایمان کو لے کر آئے تو ایمان کے کلمے کے ساتھ جائیں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کی اولاد میں سے تھے، جو انبیاء کی اولاد میں سے تھے، لیکن مرتے وقت وہ کفر بکتے بکتے ان کا انتقال ہوا ہے. کفر کے الفاظ کہتے ہوئے اپنی ان کی موت ہے. کیوں کہ زندگی ویسے گزاری تھی. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں اس شخص پر افسوس نہیں ہے جو غیر مسلم گھر کے اندر پیدا ہوا تھا اور غیر مسلم مر گیا، اس پر افسوس نہیں ہے. افسوس اس شخص پر ہے جس کا متعلق اس کا جو لائسنس ہے، اس کا جو پاسپورٹ ہے، اس کا جو ہیلتھ کارڈ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، احمد. کل جب اس کو کھڑا کیا جائے گا حشر کے میدان کے اندر تو اس کو کھڑا کیا جائے گا ان کفار کے ساتھ، ان یہودیوں کے ساتھ، ان نصرانیوں کے ساتھ. افسوس تو اس پر ہے جو مسلمان ماں کی گود میں پیدا ہوا تھا، جو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا تھا، جو مسلمان معاشرے کے اندر پلا بڑا تھا، لیکن لائف سٹائل اس نے ایسی بنائی ہوئی تھی، زندگی کا سٹرکچر اور ایسا اس نے بنایا ہوا تھا جو ان یہود اور نصارا کی مشابہت میں تھا، ان کی مشابہت میں تھا. تو کل انہیں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، انہیں کے ساتھ کھڑا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. صحابہ کی زندگی اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور کے زبان سے جنت کی بشارت ملی ہے، وہ حضرت عمر ہیں جو منظور حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق حضور نے خود دعا کی تھی کہ اللہ ان عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت دیں اور اسلام کو اس سے تقویت دیں. وہ حضور نے ان کو مانگا ہے اللہ سے، وہ اور جن کو جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی، حضور نے فرمایا عمر جنتی ہے. جب ان کی موت کا وقت آیا، اپنے بیٹے کی گود میں ان کا سر مبارک تھا، عبداللہ ابن عمر کی گود میں، تو کہا بیٹے اس سر کو زمین پہ ڈال دو. تو وہ زخم کی حالت میں، چونکہ وہ مجوسی نے ان کو آپ کو نیزہ مارا تھا، زخم سے خون بہ رہا ہوتا تھا امامت کی حالت کے اندر. تو بیٹے نے رکھا نہیں، گود میں رکھا. تو غصے سے آنکھیں نکال کر دیکھنے لگے، سنانی میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا سر زمین پہ رکھ دو. اور اپنے ناک زمین پر گھسیٹنے لگے ایک طرف چہرہ کر کے، اور اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس عمر کو معاف کرے گا نہیں کرے گا، پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس عمر کو معاف کرے گا نہیں کرے گا. وہ اتنے بڑے اعمال، اتنی بڑے نیکیوں کے کرنے کے باوجود، جو پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرانے کے باوجود جب اللہ سے اتنا ڈر سکتا ہے، تو میرے اور آپ کے اعمال کی کیا حیثیت ہے، میرے اور آپ کے ایمان کی کیا حیثیت ہے، میرے اور آپ کے تقوی کی کیا حیثیت ہے، میرے اور آپ کے تقوی کی کیا حیثیت ہے. حضرت عمر کا تقوی اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی جو فہرست بنائی جاتی ہے اس میں حضرت عمر جو مشہور ہے، دھیان سے سنیں، حضرت عمر جو مشہور ہے اپنے تقوی کے اعتبار سے ہے. جو تقوی اللہ کا خوف جو تھا، اللہ کا خوف، اشد فی امر اللہ عمر، جب ہم خطبے میں سنتے ہیں نا اللہ کے معاملے میں بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے، کوئی لچک نہیں چلتی تھی ان کے یہاں کہ نہیں اللہ کا معاملہ، اللہ کا حکم، بات ختم. وہ اپنے موت کے وقت اپنے ایمان کے لیے فکر کر رہے ہیں کہ میرا ایمان کی سلب نہ ہو جائے. روایت میں آتا ہے ایک صحابی کو حضور نے فہرست دی تھی، منافقوں کی فہرست دی تھی. حضور نے ان کو بتایا تھا کہ میری امت میں اور صحابہ کی جو جماعت موجود تھی، اس زمانے کے اندر کچھ منافق بھی تھے جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور وہ دل میں ان کا ایمان نہیں تھا. ان کی فہرست ان کو دی ہوئی تھی. حضرت عمر اپنے خلافت کے زمانے کے اندر ہیں اور خلیفہ بن گئے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہو چکی ہیں، ابوبکر صدیق کا زمانہ گزر چکا ہے، حضرت عمر خود خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں. اس صحابی کے پیچھے دوڑتے تھے، ان کو پوچھتے تھے بار بار مجھے بتایا حضور نے جو آپ کو فہرست دی ہے منافقوں کی، کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے، کہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیت کریمہ ہم نے سنی ہے، ان کا متعلق جو وعیدیں سنی ہیں، جو ہم نے جو اللہ کی لعنت کے بارے میں سنا ہے، ہم یہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایمان پڑھا. نہیں، ایمان وہ معتبر ہے جو موت کے وقت ہو، زندگی کا نہیں، موت کے وقت معتبر ہے. اگر موت کے وقت ہماری اور تمہاری زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہی ہے، تب تو یہ ایمان اللہ کیا مقبول ہے یا معتبر ہے. اور اس کے لیے علماء کرام نے بتایا اب موت کے وقت کا فیصلہ ویسا ہوگا جس سے زندگی گزاری ہے، زندگی گزاری ہے. اگر زندگی ایماندار ہو کے گزاری ہے، زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہے، اللہ کے ساتھ خوف کے ساتھ گزاری ہے، اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کو مان کے گزاری ہے، تو موت کے وقت زبان سے کلمہ جاری ہو جائے گا. ورنہ دنیا بکتے بکتے گزاری ہے، صبح اٹھ کر نماز کی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نماز کا کوئی اہتمام نہیں ہے، لیکن جاب کی بڑی فکر ہے،
ظہر کا وقت ہو، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کام کا بڑا ٹینشن ہے، گھر کا بڑا ٹینشن ہے، بیوی بچوں کا بڑا ٹینشن ہے، تو موقع جب آپ چاہے کہ کلمہ زبان سے نصیب ہو جائے تو یہ خام خیالی ہیں، یہ خام خیالی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، اللہ کے اصول و ضابطے ہیں۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عزت نے بڑی ہم مسلمانوں کو، یہ ڈائریکٹلی تو ان مشرکین کو کہا گیا، لیکن ہم میرے اور آپ کے مسلمانوں کے لیے بڑی نصیحت کی بات ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جانچتے رہیں، اس کو چیک کرتے رہیں کہ کیا میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، کیا میرے اعمال اسلام کے لائق ہے یا نہیں ہے، کیا میں صرف ٹوپی جبہ پہن لینے سے یا مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھ لینے کیا یہی اسلام ہے، کیا یہی اسلام ہے، کیا میرے معاملات لوگوں کے ساتھ جو میرا بیہیو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں ہے، کہ حضور کے سنتوں کے مطابق ہے یا نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیا لوگوں کا دل تو نہیں دکھا رہا، یا کسی کا مال تو میں نے ہڑپ نہیں کر لیا، یا کسی کی جائیداد تو میں نے ہڑپ نہیں کر لی، یا کسی کا ناحق مال تو میں نے نہیں کھا لیا۔ اگر ان راستوں سے ہم اپنے ایمان کو ڈیمیج پہنچا رہے تو کل اللہ کی پکڑ کے مستحق بن سکتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس آیت کریمہ کرنے بڑی نصیحت ہے مسلمانوں کے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن شریف کے اندر، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت کریمہ کے متعلق اس میں اسلام کی روح بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر توحید کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ اس کے شان نزول کے متعلق علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ جب کفار مشرکین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ محمد آپ جس اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اس کے کچھ اوصاف بیان کریں، اس کی کچھ صفات کو بیان کریں، اس کی کچھ کوالٹیز کو بیان کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت سورہ اخلاص نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ آپ کا معبود، الہکم الہ واحد، آپ کا معبود اور پروردگار صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ یہ آیت کریمہ آپ پر نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اولاً تو مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ آپ ان سے بدلے کی فکر میں نہ پڑیں، آپ اپنے کاموں کے اندر لگے، اور آپ کا کام کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا۔ عقیدہ کیا ہوتی ہے؟ عقیدوں کی سب سے بڑی بنیاد جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو، توحید کو ماننا، اللہ کی وحدانیت و توحید کو ماننا، کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں صرف ایک اللہ کے بڑا مانتا ہوں، میں صرف ایک اللہ کو سارے کام کا بنانے والا اور سارے کام کا بگاڑنے والا سر اللہ کی طرف سے ہے، قد خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، وہ بھی اللہ کی طرف سے، میرے کام بنے وہ بھی اللہ کی طرف سے، میرے کام بگڑ رہے، ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی نحوست ہو لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا تصور کرے، یعنی کہ صرف زبان سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور جب کوئی حالات پیش آ جائے تو لوگوں کے دروازے کھڑی اٹھاتے پھر رہے ہیں، لوگوں سے سامنے مانگ رہے ہیں، کسی سے نہیں کہنا، صرف اللہ سے کہنا ہے، کسی سے نہیں مانگنا، صرف اللہ سے مانگنا ہے، تو توحید دل میں گڑ کر رہا ہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آدمی اگر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے نا، اپنے آپ کو کہ میرے اندر توحید کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، تو وہ حالات کو اپنے آپ کو چیک کرے، جس کے اوپر حالات آ گئے تو حالات کو پہلے اللہ یاد آیا یا پہلے اسباب یاد آ گئے؟ اگر حالات کے وقت پہلے اللہ یاد آ رہا ہے پھر اسباب یاد آ رہا ہے تو توحید کا عقیدہ دل کے اندر اچھا جمع ہوا ہے، یہ سمجھے۔ لیکن اگر پہلے اسباب یاد آ رہے ہیں کہ نہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤ، بیماری کے اندر کچھ کرائسس آ گئے بزنس کے اندر، تو یہ بینک والے کے پاس یا ان دوستوں کے پاس یہاں سے لے لو، یہاں سے پیسے جمع کر لو، اب اللہ سے دعائیں کر رہا ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد، نہیں، اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگنے کے بعد ضرور اسباب اختیار کریں، لیکن پہلے ہمارا دل، ہماری روح اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ نہیں یہ حالت اللہ کی طرف سے آئے ہیں، میں اللہ کا ہوں، مجھے اللہ ساری چیز جو میرے پاس وہ اللہ کی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہی ذات ہے جو میرے حالات کو دور کر سکتا ہے۔ اگر یہ دل میں یہ ہو رہا ہے تو ہمارا توحید پر عقیدہ ہمارا صحیح سے چل رہا ہے، ہم صحیح رخ پر چل رہے ہیں، صحیح ڈائریکشن میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اس میں متوجہ کیا گیا، توحید کے عقیدے کو بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اس آیت کریمہ کے متعلق جب یہود کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور اس کے متعلق اور ایک بات مجھے عرض کرنی تھی، وہ یہ کہ اس میں اللہ رب العزت نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ارشاد فرمایا، اور واحد کا جو ترجمہ ہے آپ کا توحید کا جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس میں مفسرین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس کے اندر توحید کی صفت کامل ہو، مکمل ہو، یعنی انکمپلیٹ نہ ہو، کبھی کوتاہی نہ ہو، وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے، وہی عبادت کے اور معبودیت کے لائق ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کی عبادت کے لائق نہیں ہوتا۔ ہم اس کو ایسے سمجھیں گے، توحید کا ایک معنی یہ ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کہ جس کی کوئی نظیر نہ ہو، کوئی ایگزامپل نہ ہو، اس سے کوئی مشابہ نہ ہو۔ کبھی بیٹا باپ کے مشابہ ہو جایا کرتا ہے،
کبھی بیٹا دادا کے مشابہ ہو جایا کرتا ہے، کبھی ایک لیڈر کے اندر وہ صفات ہے جو اگلے لیڈر کے اندر کی تھی، وہ اس کے اندر وہی کوالٹیز ہے جو اس سے پہلے والے لیڈر کے اندر کی تھی، کبھی مشابہت ہوتی ہے، اس طرح کمپیریزن ہوتی ہے. تو احد اس کو کہا جاتا ہے، سوری واحد اس کو کہا جاتا ہے جو جس کے اندر جس کا کوئی ایگزامپل نہ ہو، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، جس کے ہم پلہ کوئی نہ ہو، جس کے برابر کوئی نہ ہو، اس کو اندر توحید کا پورا مکمل معنی پایا جاتا ہے. اس اعتبار سے بھی اللہ کی ذات ایک ہے، اس کے اندر یہ معنی پورا کے پورا پایا جاتا ہے. اللہ کے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی کوئی ہم مثل نہ ہو، اس کا کوئی ایگزامپل نہ ہو، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، جس کا کوئی برابر نہ ہو طاقت قوت کے اندر. ایسا اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے اس اعتبار سے. اور دوسرے اعتبار سے کہ عبادت کے لائق ہونے کے اندر، تخلیق کے اندر جو چیزیں بنائی گئی ہیں، جو چیزیں وجود میں آئی ہیں، وہ صرف ایک اللہ کے ساتھ ہے جو بنا سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جو اس کو بنا سکتا ہے. تو عبادت کے جو لائق ہے، جو جس کو عبادت کرنی چاہیے ہیں، عبادت کے لائق ہونے میں صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس میں توحید مکمل پائی جاتی ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے توحید کا معنی یہاں مکمل ہو رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ توحید کا دوسرے اعتبار سے. اور تیسرے اعتبار سے بیان فرماتے ہیں کہ اقسام اور جز کے اعتبار سے، پارٹیشن کے اعتبار سے، قسموں کے اعتبار سے، دنیا کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جس کے ہم پارٹ کر سکتے ہیں، اس کے حصے کر سکتے ہیں، اس کے اجزاء کو ہم الگ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر انسانی باڈی ہے، سر ایک جز ہیں، ہاتھ الگ جز ہیں. انسان کا جسم جو ہے وہ اس کو بہت مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہوا ہے. لیکن اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی جز نہیں ہے، جس کا کوئی پارٹیشن نہیں ہے، جس سے کوئی پارٹس نہیں ہے، جس کی آپ تقسیم نہیں کر سکتے کہ ایک اللہ کو نعوذ باللہ تقسیم کر کے دو اللہ بنا دیے. ایسا پاسبل نہیں ہے. تو اس اعتبار سے توحید کا جو اصل معنی ہے وہ صرف اللہ کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر نہیں پایا جاتا. اور ایک چوتھا معنی مفسرین بیان فرماتے ہیں اس کے ابدی اور ازلی ہونے کے اعتبار سے، کہ اللہ کی ذات مقدسہ اس وقت بھی موجود تھی جب کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، وہ تنہا موجود تھا، اور اس وقت بھی وہ تنہا موجود باقی رہے گا جب کائنات کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. وہ اکیلا اس وقت بھی موجود رہے گا. تو اس اعتبار سے توحید کا جو اکیلا ہونے کا جو معنی ہے وہ صرف اللہ کے اندر پایا جاتا ہے. تو مفسرین نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے، ان چاروں معنوں کے اعتبار سے توحید کا جو معنی ہے، وحدانیت کا جو معنی ہے، اکیلے ہونے کا جو معنی ہے، وہ صرف اللہ کی ذات مقدسہ کے اندر ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے. اور مفسرین نے بات ارشاد فرماتے ہیں اور جس کے اندر یہ بات کامل ہو، توحید والی، وحدانیت والی، یہ صفت اور یہ کوالٹی جس کے اندر مکمل ہو، 100% ہو، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کی عبادت نہ کی جائے. اس کے علاوہ کی عبادت اس طرح سے توحید سے عبادت بھی ثابت ہوتی ہے، معبودیت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. اس کے علاوہ کوئی استحقاق عبادت نہیں ہے، مستحق عبادت نہیں ہے. اس کے اندر صفت انکمپلیٹ ہے، انکمپلیٹ صفات کے ساتھ آدمی کامل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر نقص پایا جا رہا ہے. اس اعتبار سے اللہ کی ذات واحد مقدسہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ارشاد فرمایا. الرحمن الرحیم کے متعلق بہت سی باتیں گزشتہ مجلس کے نبی ہم لوگ اس کو متعدد مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو میں اس کو آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جو آیت کریمہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، اس آیت کریمہ کے متعلق چند شان نزول ہیں. شان نزول کہتے ہیں کہ اس آیت کو کیوں نازل کیا گیا تھا. اس شان نزول میں جانے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ گئی. علامہ شبلی کے حوالے سے علامہ قرطبی نے علامہ شبلی کے متعلق بات ارشاد فرمائی ہے، اگر کسی نے توجہ کی ہو لا الہ الا اللہ کلمے کے اندر، لا الہ الا اللہ، تو لا الہ کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے، یہ ایک پورشن ہوا، الا اللہ سوائے اللہ کے. تو اس کلمے کا جو پہلا پورشن ہے وہ اس کے اندر نفی کی گئی ہے، نفی مطلب اس کا انکار کیا گیا ہے. اور دوسرا پورشن جو ہے اس کو اس بات کہتے ہیں، اس کے اندر ان کو پوزیٹیو اقرار کیا گیا ہے. پہلے میں انکار ہے، دوسرے میں اقرار ہے. تو علامہ شبلی کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ کبھی لا الہ نہیں پڑھتے تھے، وہ صرف اللہ پڑھتے تھے، لا الہ نہیں پڑھتے تھے. کسی نے پوچھا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف ہے. کیوں؟ کہ لا الہ یہ کوئی معبود نہیں، یہ کہنا تو کفر ہے. الا اللہ یہ ایمان ہے. اس کلمے کا پہلا جز، وہ کہتے ہیں اس کلمے کا جو پہلا جز ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، یہ تو کفر ہے. ہاں الا اللہ یہ کہنا یہ ایمان ہے. تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کہوں، لا الہ پڑھوں اور میری موت آ جائے. ابھی الا اللہ کہنا باقی تھا، اور میری موت آ گئی تو میرا موت کی کفر پہ نہ ہو جائے، میری موت کہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو علامہ شبلی فرماتا ہے لیکن یہ ان کے دقت نظری کے اعتبار سے. دیکھیں علماء کتنے محقق ہوتے تھے، کتنے احتیاط کرتے اپنے بات، لیکن یہ ان کی حد تک محدود ہے. البتہ جمہور علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ اسی آدمی کا دل مطمئن ہونا چاہیے.
چاہے زبان سے اگر کسی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا دل مطمئن ہے اللہ کے ساتھ کہ نہیں، میں زبان کے جو اقرار کر رہا تھا، زبان سے جس بات کو میں انفارمیشن دے رہا تھا، وہ میرا دل اس کے اوپر مطمئن اللہ کی توحید کے ساتھ، تو اس کا ایمان، اس کی موت ایمان پر ہے۔ لیکن ان کا احتیاط دیکھیں ہمارے اکابرین کا، ہمارے بزرگوں کا، کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ میری موت کے اس کے انکار کے ساتھ آ جائے۔ تو یہ بات میں عرض کرنا تھا۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی جو آیت کریمہ ہے اس کے متعلق 3 باتیں اشار کی گئی ہیں۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمٰن اس بات کو نقل فرمایا، اور علامہ ابن جوزی علیہ الرحمٰن اس بات کو نقل فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا شان نزول دیکھ لیں، پھر اس کو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سمجھیں گے۔ شان نزول کہتے ہیں کہ اس آیت کو کیوں نازل کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کیوں نازل فرمایا، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور اللہ کی یہ کوالٹی بیان کی، الہکم الہ واحد، سورہ اخلاص پڑھی، اور جب یہ الہکم الہ واحد یہ بیان فرمایا تو ان کی موٹی عقلوں کو یہ بات نہیں آ رہی تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو ان میں سے کچھ قریش کے جو لوگ تھے، انہوں نے حضور سے ڈیمانڈ کی، اچھا ایک کام کرو، جو صفا نامی جو پہاڑ ہیں، جو کعبہ شریف کے سامنے جو پہاڑ جہاں سے ہم پہلے سعی شروع کرتے ہیں، یہ صفا نامی پہاڑ ہے، اگر آپ کا رب اس کو سونے کا بنا دے، اگر آپ کا رب اس کو سونے کا بنا دے، اور اس سونے کا بن جانے کے بعد ہم اس کو مال کو خرچ کریں گے، اور اس سے ہم ہتھیار خریدیں گے، اس سے ویپنس لیں گے ہم، اور ہماری ڈیفینس پاور کو ہم مضبوط کریں گے، اس سے ہم گھوڑے خریدیں گے، اور آپ کے ساتھ جہاد اور قتال کے اندر ہم شریک ہوں گے، اگر آپ کا رب اس کو منا تو ہم آپ کی بات پر ایمان لے آئیں گے، آپ کو نبی مان لیتے ہیں، برحق مان لیتے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، لیکن دیکھو اگر ہو گیا تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ انہوں نے تھوڑی سی حضور کو مہلت دی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ یہ لوگ چاہ رہے کہ آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، اس کو ذهب کا بنا دیں۔ تو جبریل اسلام وہی لے کر نازل ہوئے کہ آپ کا رب بنا سکتا ہے، بنا دے گا اگر ان کے لیے، لیکن اس کے بعد ان کے لیے ایمان لانا کمپلسری ہے، لازمی ہے، ان کو آپشن نہیں دیا جائے گا۔ اب اگر یہ ایمان نہیں لائے اس پہاڑ کو سونے کا بنانے کے بعد، تو ہم ان کے اوپر ویسا عذاب نازل کریں گے جو آج سے پہلے کبھی کسی امت کے اوپر نازل نہیں ہوا۔ اتنا سخت ان کے اوپر ہم عذاب نازل کریں گے کہ آج سے پہلے حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی امت پر اتنا سخت عذاب نازل نہیں ہوا، کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہے کہ روشن دلیلیں بیان کر دینے کے بعد ایمان کا نہ لانا پھر عذاب کی، اللہ کی طرف سے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کی امت کو عذاب آئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے دلیلیں بیان کی گئی تھی، جو انہوں نے نشانیاں مانگی وہ بیان کر دی، اس کے باوجود وہ ایمان لے کر نہیں آئے، تو پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ تو اس جبریل اسلام کہہ رہے ہیں کہ صلی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کے دعا قبول فرما کر اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے، لیکن اگر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اس کے باوجود، تو ان کے اوپر وہ عذاب نازل کیا جائے گا جو آج سے پہلے کسی امت کے اوپر نازل نہیں کیا گیا۔ حضور نے کہا کہ جبریل اللہ سے مجھے اور میری قوم کو چھوڑ دے، مجھے یہاں علماء نے بڑی عجیب بات ہے، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے یہ بات حضور نے ان لوگوں سے نہیں کی کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اللہ نے کنڈیشن رکھی ہے۔ حضور کہہ رہے جبریل ایک کام کریں، آپ میری دعا کو چھوڑ دیں، رہنے دیں، مجھے میری قوم کو چھوڑ دیں، میں ان کے پاس روز جا کر ان کو دعوت دوں گا، شاید یہ ایمان قبول کر لیں، شاید ایمان قبول کر لیں۔ لیکن حضور نے کوئی رسک نہیں لیا کہ نہیں ایسا کوئی عذاب ہو جائے، یہ حضور کی رحمت للعالمین ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ عزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ لوگ صفا پہاڑی کو سونے کا بنانا چاہتے ہیں، اگر ان کے پاس دماغ ہو، عقل ہو، سوچنے سمجھنے کی طاقت ہو، تو یہ اپنے آسمان زمین کے نظام کو اٹھا کر دیکھیں، یہ سمندروں میں چلنے والی کشتیوں کو اٹھا کر دیکھیں، یہ آسمان سے برسنے والے آسمان کے بادل سے برسنے والے پانی کو اٹھا کر دیکھیں، اس میں ان کو اللہ کی توحید نظر آ جائے گی۔ یہ ساری جو اگلی جو آیت ہے نا اس پسندہ میں نازل فرمائی ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ جب اللہ عزت نے ان لوگوں کے سامنے اللہ کے وحدانیت کو بیان فرمایا تو ان کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ یہ کس سے ہو سکتا ہے کہ ایک واحد اللہ وہ تمام امور کو سنبھال لے یا تمام انسانوں کی ضرورتیں پوری کر لے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ ایک اور تمام انسانوں کی ضرورتیں پوری کر دے، دنیا کے تمام نظام کو سنبھال لے، تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی نشانی ہمارے لیے بیان کر دو۔ انہوں نے نشانی مانگی اللہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائے کہ آپ کو نشانیاں چاہیے، آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھو، سر اٹھا کر، اس میں اللہ کی واحد دہانی کی نشانیاں ہیں۔ زمین کی طرف اپنی نگاہیں دوڑا کر دیکھو، اس میں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ پانی کی طرف اپنی نگاہیں دوڑا کر دیکھو، اس میں اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں۔ برسنے والے پانی سے اوپر نگاہیں دوڑا، جو اگلی آیت ہے جو ساری ہے نا اسی کے متعلق ہے۔ تو ان آیت کریمہ کے اللہ رب العزت نے وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان کے اس ڈیمانڈ کے بنیاد پر
اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں. انشاءاللہ اس کو آئندہ مجلس کے اندر کھول کر سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.